پاس میریڈیم. میریڈیم کہتے ہیں آپ کی اس زبان میں بالکل جب سورج سر کے اوپر آ جائے. جب میں نے کہا تھا کہ چاروں طرف سایہ برابر ہو جائے, ہلکا ہلکا ہوتا ہے نا سایہ, آپ کلاس میں پھر سادہ سا برتن لیں اس کو زمین پہ رکھ دیں, جب سورج بالکل سر پہ آ جائے تو آپ دیکھیں گے اس کے آس پاس بالکل برابر سمت سایہ رہتا ہے. ایسا ایسا ہلکا سا سورج جب آگے گزرتا ہے تو وہ میریڈیم جو ہمارے سر کے اوپر ہے میریڈیم کو پاس کرتا ہے. جب وہ پاس کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں پی ایم, پاسٹ میریڈیم. وہ جو بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے اس ٹائم پہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہم, ٹھیک ہے. جیسے ہی سر کے اوپر سے گزرا تو ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. لیکن وہ جو ہم نے روایت پڑھی کہ تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کر لو گرمی کی شدت میں, تو کتنا ٹھنڈا کرنا, اگر آپ اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیں تاکہ لوگ مسجد میں آئیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے, تو کتنا کرنا, 3 قدم کے فاصلے پر انسان کا سایہ آ جائے, یعنی کہ سورج تھوڑا سا اور آگے چلا گیا, وہ آگے چلا گیا تو 3 قدم کے فاصلے تک انسان کا سایہ آ جائے. ورنہ جو ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کے جسم کے برابر اس کا سایہ ہو جائے تو نماز کون سی پڑھنی ہے, عصر کی. کون سی ہے, عصر کی نماز تب پڑھنی جب انسان کا سایہ اس کے جسم کے برابر آ جائے تو آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو 2-3 قدم 2-3 فٹ کے فاصلے پہ تو انسان کا جسم نہیں ہوتا نا, 5 فٹ 6 فٹ کا ہوتا ہے, تو تب تک عصر پڑھنی ہے. تو ہم نے آج جو روایت ہم پڑھنے جا رہے ہیں, اب تو آپ کے پاس ٹائم آ چکے ہیں, اب جس میں آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس دور میں بھی بادل کے باوجود لوگ روشنی سے اندازہ لگاتے تھے یہ ٹائم ہو گیا, ٹھیک ہے. جب قرآن نے کہا نا کہ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, ہم نے آپ کے لیے یہ بنائے ستارے تاکہ آپ راستے معلوم کریں, آپ ٹائم معلوم کریں. لوگ ستاروں سے, سورج سے راستے اور ٹائم معلوم کرتے تھے کہ اس ٹائم یہ ٹائم ہو گیا. تو سورج اور ستارے, وہ جو قرآن پاک کی دوسری آیت ہے وَجَعَلْنَا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اچھا یہ 2 فائدے یہ لکھے, وہاں لکھا کہ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, یہ جو ستارے ہیں اس کے ذریعے آپ کو راستے معلوم ہوتے ہیں اور آپ کو ٹائم معلوم ہوتے ہیں. تو پہلے لوگ ایسے کرتے تھے. اب چونکہ ہمارے پاس سہولتیں آ گئی ہیں, ہمارا اس طرف رجحان ہی نہیں ہے. ورنہ اب بھی کچھ جو پرانے لوگ ہیں وہ سورج کو دیکھ کے آپ کو ٹائم بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹائم ہو گیا, ٹھیک ہے. میں ایسے لوگوں سے ملا بھی ہوں, کچھ لوگوں سے وہ ٹائم بتا دیتے ہیں. رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال, وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبحوا بالصبح فإنه اعظم لأجورکم. اصبحوا, روشن کرو, کیا کرو, روشن کرو, بالصبح, صبح کی نماز کو, فإنه, بے شک وہ, اعظم لأجورکم, اعظم کہتے ہیں بہت زیادہ ہے, بہت بڑا ہے, لأجورکم, آپ کے اجر کے لیے بہت زیادہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کو, لأجورکم, آپ کے اجر کے لیے, ثواب کے لیے, یعنی اس سے آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. حدیث کے الفاظ کیا, اصبحوا بالصبح, نماز فجر کو روشنی میں روشن کر کے ادا کرو. پہلے کیا پڑھا تھا ہم نے, اندھیرے میں پڑھو, پہلے کیا پڑھا تھا, اندھیرے میں پڑھو. اب کیا پڑھا, اصبحوا بالصبح, نماز فجر کو روشن کر کے پڑھو. فإنه, بے شک وہ, اعظم, یہ بہت بڑا ہے, لأجورکم, اجر کے اعتبار سے, یعنی کہ اس سے اللہ آپ کو اجر زیادہ عطا فرمائے. اب پچھلی روایت کو کھولے جہاں ہم نے پڑھا تھا کہ وَإِنَّهُ مِنْ حَدِيثِ جابر رضی اللہ عنہ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُقَدِّمُهَا وَأَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَأُوا, کیا ہے, أَخَّرَ. وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا, کان النبی ہے, وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ, ادا کرتے کب, اندھیرے میں. اور یہاں کیا کہا, اس کو روشن کرو. اس کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے, دوسری اور سے کبھی ایسا ہوتا ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اس کے سامنے ایک قرآن کی دوسری آیت آ جاتی ہے جو لگتا ایسا ہے کہ یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. بس اگر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت آتی ہے, اس کے سامنے ایک حدیث پاک ہم ایسی پڑھتے جو ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت کے حدیث خلاف ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں, جیسے ہم نے آج حدیث پڑھی کہ پہلے تک اللہ کے پیغمبر نے جو نماز فجر ادا کی وہ یصلیھا بغلس, اندھیرے میں اللہ کے پیغمبر نماز پڑھتے تھے. اور آج ہم نے کیا پڑھا کہ حکم دیا کہ اصبحوا بالصبح فإنه اعظم لأجورکم, نماز فجر کو روشن کر کے پڑھو, دن چڑھتے پھر پڑھو تاکہ اس سے آپ کو جب تطبیق یہاں دی جاتی ہے. بظاہر ہمارے سامنے کیا آیا, قرآن کی آیت کے خلاف آ گئی, قرآن کی آیت کے حدیث خلاف آ گئی, حدیث کے حدیث خلاف نہیں ہوتی. دونوں حدیث میں یا قرآن کی دونوں آیات میں بعد میں تطبیق دینی ہوتی ہے کہ وہاں یہ حکم ہے, یہاں یہ حکم ہے, دونوں کو مان لیا جائے, دونوں کو
مان، اور اس کو کیسے ماننا ہے وہ انشاءاللہ تطبیق کی تعریف میں آپ کو انشاءاللہ کل لکھوا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اس روایت میں وہاں کہا گیا اس کو اندھیرے میں ادا کرو، ٹھیک ہے، اور یہاں کہا گیا کہ اس نماز کو روشن کر کے پڑھو۔ پہلی تطبیق اس میں یہ دی جا سکتی ہے کہ نماز کو اندھیرے میں شروع کرو، پھر اس کی قرات کو اتنا لمبا کرو کہ وہ روشن ہو جائے، اور روشن ہونے تک آپ نماز پڑھتے رہیں۔ نوٹ کریں اس کو۔ 60 سے 100 آیات۔ اچھا، اس وقت میں تھا اندھیرے میں پڑھو، اندھیرے میں اللہ کے پیغمبر پڑھتے تھے، یہاں حکم دیا گیا کہ آپ اس کو روشن کر کے پڑھو۔ تطبیق یہ ہوگی اندھیرے میں شروع کیا جائے، اس کی قرات کو اتنا لمبا کر لیا جائے کہ تھوڑی سی روشنی ہو جائے تو اپنی نماز مکمل ہو جائے۔ دیکھ لیا؟ ہم نے پیچھے کی روایت میں پڑھا تھا، اس روایت کو اس روایت سے جوڑ لیتے ہیں۔ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، کہ نماز فجر سے اللہ کے پیغمبر اس وقت فارغ ہوتے کہ جب انسان اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کو پہچان لیتا، یعنی تھوڑی سی روشنی ہو جاتی تو تب نماز فجر کو اللہ کا پیغمبر مکمل کرتے، پہچان لیتا۔ شروع کب کی؟ جب اندھیرا تھا، اور مکمل کب کی؟ جب نوٹ کیجیے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ یہ دونوں اصبح بالصبح کا معنی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ۔ بیٹے ایک بات غور سے سنیں، دیکھیں ذرا مجھے ادھر، دیکھیں غور سے لکھنا ہے اس کو۔ ایک حدیث پاک بیان ہوئی، اس کے بعد اس حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے، اس حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے یا قرآن کی آیت کو سمجھانے کے لیے ہر امام دوسری آیات کو اپنے علم کے مطابق، اپنی فقاہت کے مطابق وہ اپنا ایک تبصرہ پیش کرتا ہے۔ کیا پیش کرتا ہے؟ تبصرہ۔ وہ تبصرہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ روایت میرے سامنے آئی، اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس کو دلیل بنایا، دلیل بنا کے میں نے یہ والا مسئلہ اخذ کیا، اس لیے میرے نزدیک یہ مسئلہ اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک مسئلے پہ 4 گروہ بن گئے، 5 بن گئے، 10 بن گئے، 2 بن گئے، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی دلیل قرآن و سنت کے بالکل قریب تر ہے، ہم نے کسی کا رد نہیں کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے ان کے پاس وہ دلیل ہے، ان کا وہ موقف ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی دلیل قرآن و سنت کے عین قریب تر ہے، ہم نے اس کو اپنا لیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ائمہ مجتہدین کے موقف کو کوڈ کرنا، پیش کرنا، پڑھنا، سمجھنا لازم ہے تاکہ ہمیں دین کی آسانی سے سمجھ آ سکے۔ ان لوگوں نے دین پہ محنت کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی لفظ حدیث پاک کا یہ جو لفظ ہے اصبحوا بالصبح، اس کا انہوں نے معنی یہ بیان کیا کہ نماز فجر اس وقت ادا کرو جب آپ کو یقین ہو جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، یعنی فجر کی نماز سے پہلے نماز ادا نہ کرو، اس وقت ادا کرو جب آپ کو یقین ہو جائے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو اصبحوا بالصبح نماز فجر کو ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا روشن کر کے پڑھو، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ ان دونوں کا یہ موقف ہے، کیا؟ یقین ہو جائے کہ نماز فجر کا ٹائم۔ چلیے اب آج ہم دیکھتے ہیں چیز کہ نماز فجر کا پڑھنے کا حکم ہے اندھیرے میں، کیا حکم ہے؟ اندھیرے میں پڑھو۔ نمبر 2، نماز فجر کے بعد ایک حکم یہ آیا کہ اتنی قرات کرو کہ کم از کم 60 سے کتنی آیات ہوں؟ 100 آیات ہوں۔ پھر تیسری ہم نے ایک روایت پڑھی کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد اما عائشہ کی روایت ہم نے جو پڑھی ابھی کہ وہ فرماتی ہیں کہ خواتین فجر پڑھ کے نکلتی اپنے ابایوں یا چادروں کے ساتھ، تو خواتین ایک دوسرے کو، خواتین پہچانی نہیں جاتی تھی کون ہے، یعنی اندھیرے میں ہی نماز پڑھی اور اندھیروں میں ہی اپنے گھروں میں واپس چلی گئی۔ یعنی اس سے ایک چیز اور بھی ثابت ہوئی، نوٹ کر لیں کہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں صحابیات نمازیں مسجد میں جا کے ادا کرتی تھیں۔ نوٹ کریں اس کو، جی نوٹ کر لیا؟ اچھا، اب ہم نے کیا کیا؟ احادیث کو سامنے رکھا اور ہم نے یہ کہا کہ امام صاحب، کوئی بھی امام صاحب یا استاد صاحب ہمیں دلیل وہ دیں، رائے وہ دینی چاہیے جو قرآن و سنت کے قریب ہو۔ نہیں، کلمہ ہم نے کس کا پڑھا؟ کلمہ کس کا پڑھا ہم نے؟ رسول اللہ کا۔ کلمہ کس کا پڑھا ہم نے؟ جو شخص ان کی بات کرے ہمارے لیے وہ بات ہو جاتا ہے، لیکن بات وہ کس کی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی۔ وہ بات اس امام صاحب کی یا استاد صاحب کی نہیں ہے، بات کرنے والے سے زیادہ جس کی بات کی جا رہی ہے وہ اہم ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا اندھیرے کی نماز، ہم نے پڑھا
خواتین پہچانی نہیں جاتی تھی. ہم نے پڑھا 60 سے 100 آیات کی تلاوت بھی کی جاتی تھی. اور یہاں تک کہ اسمیو بالصبح کا ہم نے ایک مفہوم یہ پڑھا جو دوسری حدیث کے قریب تر ہے کہ اندھیرے میں پڑھو, مطلب نماز فجر تب ادا کرو جب یقین ہو جائے کہ نماز فجر کا ٹائم ہو چکا ہے. لیکن اب یہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ نہیں بلکہ ہمارے پاکستان میں بہت سے ایسی بلکہ پورے مکاتب ہیں جو فجر کی نماز اس وقت شروع کرتے ہیں جس ٹائم آپ کی سفیدی شروع ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا پیچھے جب آپ صبح فرسٹ ٹائم پڑھنے آتی تھے اس ٹائم پہ یہاں سے لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہوتے تھے, کیونکہ وہ روشن ہونے کے بعد نماز پڑھتے ہیں. اور دلیل کہاں سے پکڑتی ہیں؟ اسمیو بالصبح. اگر اس حدیث سے وہ مراد لیں تو جو پیچھے اللہ کا پیغمبر کا اپنا عمل ہے کہ وہ فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھتے تھے, پھر ہم اس حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. اس حدیث سے اگر ہم یہ مراد لیں کہ اللہ کا پیغمبر شروع تو اندھیرے میں کرتے تھے لیکن ختم جب کرتے نماز مکمل کرتے تب روشنی ہو جاتی, کوئی بات سمجھ آتی ہے. یا پھر اس سے اگر یہ مراد لیں جو امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ نے لیا ہے کہ اگر نماز فجر اس وقت ادا کی جائے جب یقین ہو جائے فجر کا ٹائم ہو گیا ہے, کیونکہ فجر کا ٹائم ہونے سے پہلے ادا کی جائے وہی نماز فجر وہ فجر نہیں ہوتی, کیونکہ قرآن کی ہم نے آیت شروع میں پڑھی تھی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نمازی جیسے فرض ہیں ویسے ان کے اوقات بھی فرض ہیں. کس نے کیے؟ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا عملی نمونہ بتایا. اللہ کا پیغمبر کو جبریل نے سکھایا, 2 دن لگا کے جبریل نے اللہ کا پیغمبر کو نماز کے اول اور آخر اوقات بتائے, 2 دن لگا کے. پھر اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک صحابی آیا کہیں دور سے, اس نے کہا جی مجھے آپ نمازوں کے اوقات بتائیں. میں تمہیں 2 دن یہاں رکنا پڑے گا. وہ 2 دن رکا. اللہ کے پیغمبر نے وہ 2 دن میں اس کو نمازوں کے اول اور آخر اوقات دونوں سکھائے کہ اس ٹائم پہ نماز کا اول وقت ہے یا آخر وقت. اس کے باوجود رسول اللہ کا فرمان کہ نماز فجر کا وقت معلوم ہونے کے بعد پڑھو, نمبر 2 اندھیرے میں پڑھو, نمبر 3 وہ عائشہ کی روایت کہ لوگ خواتین راتوں کو اپنی چادروں میں جا رہی ہوتی تو پہچانی نہیں جاتی تھی کہ انہوں نے نماز ادا کی ہے واپس جا رہی ہے, اتنا اندھیرا ہوتا. ان روایت کو سامنے رکھا جائے تو پھر نماز فجر کو لیٹ کرنا مناسب نہیں ہے. اچھا, اگلی بات ہے جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں, جو لوگ اس پہ نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں اس روایت کو لے کے. ہم ان سے بس کبھی بات ہو تو بس ایک سوال کیا جاتا ہے, ہمیں یہ بتا دیں کہ جس ٹائم پہ نماز آپ ادا کرتے ہیں دن طلوع ہونے کے بعد, کیا اس ٹائم پہ نماز ادا کرنا رسول اللہ کے عمل سے ثابت ہے؟ نمبر 2 کیا خلفائے راشدین کے عمل سے ثابت ہے؟ نمبر 3 کیا جمہور صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے؟ نمبر 4 کیا تابعین سے یہ عمل ثابت ہے؟ یعنی جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی, بہترین دور میرا, ثم الذین یلونہم, پھر جو اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پہلا دور اللہ کے پیغمبر کا اور صحابہ کا, دوسرا تابعین کا, اور تیسرا تبع تابعین کا. ان تینوں ادوار میں جمہور کو دیکھا جائے گا کہ زیادہ لوگوں نے نماز کس ٹائم ادا کی. میری بات سمجھا رہی بیٹا آپ کو؟ کیا بلا رسول اللہ کا عمل کیا ہے نماز کب ادا کرنا فجر کی؟ اندھیرا ہو. نمبر 2 کتنی لمبی قرات کرنا؟ 60 سے 100 آیات. نمبر 3 اما عائشہ فرماتی ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب خواتین جاتی پہچانی نہ جاتی تھی, ٹھیک ہے, یہ ٹائم تھا. نمبر 4 وہ جو ہم نے ایک روایت پڑھی کہ جلیس وہ جو احساس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتے تھے, وہ کون سی نماز کا ٹائم تھا؟ فجر کا ٹائم تھا. وہ حدیث اور یہ حدیث, وہ حدیث اور یہ حدیث, وہ کیا کہ شروع کی جائے اندھیرے میں اور قرات اتنی لمبی کی جائے فجر کی کہ وہ کم از کم اتنا ہو جائے وہ پہچان لی جائے. ٹھیک ہو گیا. اب جو لوگ اس کو تاخیر سے کرتے ہیں ان سے بس یہ پوچھنا ہوگا ہم نے اس کی دلیل کہاں سے لیں گے. اگر تو حدیث پاک اسمیو بالصبح دلیل ہے کہ نماز صبح کو روشن کر کے پڑھو, تو پھر بتائیے کہ جو اللہ کے پیغمبر کا اپنا عمل تھا وہ اس حدیث کے خلاف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جو اما عائشہ کی وہ روایت جس میں فرماتی ہے کہ فجر پڑھ کے خواتین نکلتی تھی تو پہچانی نہیں جاتی تھی, وہ والی حدیث بھی اس حدیث کے مخالف جا رہی ہے. تو تطبیق دے بھی کیسے دیں گے اس کو آپ؟ اس لیے فجر کی نماز تب پڑھنی ہے جب اس کا ٹائم اندھیرے میں شروع کریں گے اور قرات لمبی کریں گے, روشن ہو جائے. تو بھی چیز روشن نہ ہو تو اسمیو بالصبح کا اگر مانی ہم یہ لیں کہ فجر کا ٹائم پہچانو اس کے بعد پڑھو, پھر روشن ہونا بھی ضروری نہیں ہے. پھر وہی روایت ہوگی کہ خواتین جاتی بھی تھی اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی نہیں تھی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی کہ نبیہ ان آ گیا نا, ان آ گیا. اچھا, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ارشاد فرمایا من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس
فقد ادرک الصبح. پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ سورج کی طلوع ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت نماز ادا نہیں کرنی، کیونکہ اس وقت سورج غروب اور طلوع ہو رہا ہوتا ہے شیطان کے دونوں سینگوں کے. آپ تھکی ہیں بیٹا؟ تھکی ہیں آپ؟ 7 منٹ بولے تو جب پوری رکھیں. سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے. اس کے بعد وہ کس کا ٹائم ہوتا ہے؟ جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں. کس کی عبادت؟ وہ سورج کے طلوع کے وقت کرتی ہیں اور سورج کے غروب کے وقت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ 2 اوقات ہیں کس کے؟ ان کی عبادت کے. کس کی عبادت کے؟ ان کی. ہم نے کہا کہ مسلم نماز ہمیں دین اسلام نے منع کر دیا نہیں پڑھنی، لیکن یہاں پہ ایک روایت آئی جو ہمیں ایک اور طرف لے کے جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ من ادرک من الصبح رکعتن، جس نے ادرکا پالی من الصبح نماز فجر سے رکعتن ایک رکعت، قبل اس سے پہلے کہ ان تطلع الشمس کہ سورج طلوع ہو جائے. سورج طلوع ہونا بھی شروع نہیں ہوا، آپ نے نماز نیت کر لی، شروع کر لی نماز آپ نے، اب نماز پڑھنا شروع ہو چکے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک رکعت بھی پڑھ لی، ایک رکعت آپ نے، اس کے بعد سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا. یا پھر آپ عصر کی نماز ادا کر رہی ہیں لیکن اس ٹائم پہ بھی سورج غروب ہونا شروع نہیں ہوا، آپ نے ایک رکعت ادا کر لی، اس کے بعد سورج غروب ہونا شروع ہو چکا ہے، تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ نماز مکمل کر سکتے ہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال فرمایا، من ادرکا، جس نے پا لیا، من الصبح نماز فجر سے، رکعتن ایک رکعت، رکعت نہیں رکعت، قبل اس سے پہلے کہ ان تطلع الشمس کہ سورج طلوع ہو جائے، فقد ادرک الصبح، اس نے صبح کی نماز کو پا لیا. ومن، اور جس نے ادرکا پا لیا، رکعتن ایک رکعت کو، من العصر نماز عصر کی، قبل اس سے پہلے کہ ان تغرب الشمس کہ سورج کیا ہو جائے؟ غروب ہو جائے. فقط ادرک العصر، اس نے نماز عصر کو پا لیا. متفق علیہ، اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے. اور صحیح مسلم میں جو الفاظ ہیں، چلیے والی مسلم اور صحیح مسلم میں الفاظ، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہیں، نحوہ کا معنی ہوتا ہے اسی طرح. نحوہ کا معنی کیا ہے؟ اسی طرح کے جو الفاظ ملتی ہیں. وقال، کہ آپ نے فرمایا، سجدتن، یعنی وہاں تھا رکعتن، اسی رکعت پا لی، یہاں ہے سجدتن، اس نے رکعت شروع کر لی، یہ سجدے میں چلا گیا، اس کے بعد سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا، تو رکعت آپ کی مکمل ہوگی، نماز آپ کی، آپ اس کے بعد نماز مکمل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے سجدے میں پہنچ گئے اور رکعت کو آپ نے پا لیا. اسی طرح یہاں سجدتن یدل رکعتن، یہ جو یدل لکھا ہے کہ بدل لکھا ہے؟ بدل لکھا ہوا ہے. اچھا، سجدہ مطلب رکعت، اس کا معنی ہے یعنی جو شخص سجدے میں چلا گیا اس کا مطلب ہے کہ اس نے رکعت کو مکمل کر لیا. جس کی رکعت مکمل ہو گئی، اس کے بعد سورج طلوع ہو یا غروب ہو، اس ٹائم آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ سورج پرستوں کی عبادت میں شامل تب نہیں ہوتے. نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق علیہ. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. نماز فجر کے فرائض کے بعد کچھ لوگ نیکی سمجھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرنا شروع کر دینا، نوافل پڑھی جانا، یا نماز عصر کے بعد نوافل ادا کرنا. حالانکہ نماز ہی پڑھنی ہے، حالانکہ اس کے اندر اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے، اسی کو سجدہ کرنا ہے، سارے معاملات اس کی خوشنودی کے لیے کرنے ہیں. لیکن چونکہ وہ طریقہ رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہو جانے کی وجہ سے اللہ اس عبادت کو گناہ لکھے گا. کیا لکھے گا؟ انہیں ہم خود دیکھیں ایک بات کو کہ پڑھنی تو اس نے نماز ہے، لیکن وہ جو ایک روایت جو آپ سے سنا ہوگا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ ایک بار ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز فجر کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد
سنتے ادا کرنے کے بعد اور پھر اٹھا کہ میں 2 اور پڑھ لوں، اللہ راضی ہو جائے گا. وہ پڑھنے لگا تو سید نے پکڑا اس کا بازو، اس کو جھٹکا، غصے سے بٹھایا کہ نیچے بیٹھ. وہ بیٹھ تو گیا. وہ کہتا کہ میں نے تو نماز ہی پڑھنی تھی نا، مجھے کیوں روک رہے ہو؟ کیا مجھے اللہ نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب دے گا؟ فرمایا نہیں، رسول اللہ نے 2 پڑھی، تم 4 پڑھو گے تو اللہ تمہیں رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرنے پہ کیا دے گا؟ عذاب دے گا. تو یہاں پہ نماز فجر فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادات کرنا، کیا کرنا؟ نفلی عبادات کرنا. نماز فجر ادا کرنے کے بعد، فرائض پڑھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے. اور نماز عصر کے بعد بھی ادا کرنا کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. لیکن ایک شخص ایسا جس نے فجر کی نماز فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا، 2 سنتیں ادا نہیں کر سکا، وہ اس کے بعد ادا کر سکتا ہے. اس کی روایت شاید اس کے اندر آگے آئے گی. اور دوسرا، اللہ کے پیغمبر کا اپنا عمل تھا نماز عصر کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا. نماز عصر کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا وہ صرف رسول اللہ کا عمل ہے، رسول اللہ کے لیے خاص ہے. وہ ایک بار ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے زور کی نماز کی کچھ رکعتیں پڑھنی تھی، کہ مشغول ہو گئے، 2 رکعتیں پڑھنا بھول گئے، مصروف ہو گئے، اور عصر کے بعد یاد آیا تو اللہ کے پیغمبر نے 2 پڑھ لی. نبی کے لیے خاص ہوتا ہے کہ جو عمل ایک بار کر لے وہ اس کو ہمیشہ اختیار کرے گا. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے بعد میں عصر کے بعد کی وہ 2 رکعتیں ہمیشہ ہی پڑھی. اور یہ کس کے لیے خاص تھا؟ یہ ہمارے لیے حکم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے پیغمبر رات کو اٹھ کے تہجد پڑھو. یہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ حکم دیتا ہے، یہ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے، ہمارے لیے چوائس ہے. ہم پڑھیں تو اجر، نہ پڑھے تو گناہ ہمارے لیے نہیں ہے. جبکہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے یہ لازم تھا. تو پھر ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، وہ فرما رہے تھے، لا صلاۃ بعد الصبح، صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تطلع الشمس، سورج طلوع ہو جائے. انتظار کریں، بیٹھیں، عبادت کریں، قرآن پڑھیں، اذکار کریں. جب سورج طلوع ہو جائے، شروع ہو جائے نہیں، مکمل طلوع ہو جائے، مکمل روشن ہو جائے، پھر آپ اٹھیں اور اٹھ کے آپ نماز پڑھنی تو پڑھ لیں، چاہے تب آپ 50 نفل پڑھیں، جو مرضی پڑھیں، تب کی پابندی نہیں ہے. زوال کے ٹائم تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، زوال کے ٹائم نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. ولا صلاۃ، اور نہ نماز ہے بعد العصر، عصر کے بعد، حتیٰ تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، غائب ہو جائے. عصر کی نماز پڑھ لی آپ نے، ادا کر لی، اس کے بعد آپ نوافل ادا نہیں کر سکتے. ہاں البتہ فرضی نماز، ہاں البتہ آپ کی زور رہ گئی ہے، آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گئی، آپ نے نیت کی میں عصر پڑھوں گا، پہلے یہ پڑھوں گی، یا جان نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہاں جماعت ہوتی ہے، ان کی اثر ہو رہی ہے، آپ نے زور پڑھنی ہے. پہلی بات کہ آپ امام کی اثر کے پیچھے اپنی زور پڑھ سکتے ہیں، امام کی اثر کے پیچھے اپنی زور آپ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو حدیث پاک میں بتایا گیا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے مقرر ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے. وہاں پیروی کا بتایا گیا کہ کہاں کرنی ہے. اذا امن فامنوا، اذا رکع فرکعوا، رکوع جائے تو رکوع جاؤ، وہ رکوع سر اٹھائے تو اٹھا لو، سجدے میں جائے تو سجدے میں جاؤ. اس میں امام کی پیروی ہے، نہ قرات میں ہے نہ نیت میں، نہ قرات میں نہ نیت میں، کیونکہ حدیث پاک نے واضح کر دیا اس کو. ہم امام کی اثر کی نماز کے پیچھے اپنی زور پڑھ سکتے ہیں، بعد میں اثر ادا کر، اگر نہیں اب امام کی اثر کے پیچھے اثر بھی پہلے ادا کر سکتے ہیں، زور بعد میں ادا کر دیں. تو ایسا مسئلہ فرض پڑھ سکتے ہیں، نفلی نماز ادا آپ نہیں کر سکتے. اوکے. اور صحیح مسلم میں جو الفاظ ہیں لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، اس میں الفاظ ہے کہ نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی. کافی ہے اتنا؟ نہیں ہوتی بیٹا، سورج طلوع ہونے تک.